مراد سعید نے ایک زبردست میسج کیا ہے، اس قوم کو پیغام دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے بھی زبردست بات کی ہے۔ آپ کو مراد سعید کا ٹویٹر پہ پیغام پڑھ کے سناتا ہوں۔ جیسے آپ کے احساسات ہیں، 9 اپریل کی رات ہمارے بھی تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے قوم کیا سوچ رہی ہیں۔ ہم نے جو سنا تھا پچھلے ادوار کے بارے میں، ہمیں ویسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ جو منظر آپ ٹی وی پر دیکھ کر ٹوٹے تھے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے وہ اٹھا تھا اور خالی ہاتھ وزیر اعظم ہاؤس سے نکل گیا تھا۔ ہم دل شکستہ خود سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا 9 اپریل کو عمران خان ہارا تھا؟ یا 9 اپریل کو عمران خان کی اب تک کی سب سے بڑی فتح ہوئی تھی؟ آپ نے لکھی تھی عمران خان کی جیت کی عبارت۔ وہ یوں ہی آپ کے حوالے اپنی جنگ نہیں کر کے گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ جس دن اللہ نے آپ کے دل اس کی جانب موڑ دیے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکے گی۔ اس کی جنگ کبھی بھی اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ اس کی جنگ اقتدار کی ہوتی تو وہ 5 مہینے سے ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں اپنے تقویٰ کی ڈھال تلے نہ بیٹھا ہوتا۔ اس کی جنگ محض طاقت کے حصول کی ہوتی تو وہ گولیاں کھا کر مسکراتے ہوئے آپ کا حوصلہ نہ بحال کر رہا ہوتا۔ اس کی جنگ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہوتی تو اس کرسی کو دوام دینے کے سارے مورے اس کی آنکھوں کے سامنے 9 اپریل کو سجنے والی بساط پر پڑے تھے اور ایک عرصے تک پڑے رہے تھے۔ اس کی جنگ کا مقصد ہمیشہ سے آپ کو ایک عظیم قوم بنانا تھا۔ وہ جس دن دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اسی ممبر پر کھڑے کھڑے اس کے پیروں سے سانپ لپٹنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر بھی اس کی للکار سست نہیں پڑی۔ وہ جب مغرب کی جمہور پسندی کے نقاب نوچ رہا تھا تو ان کے خون آشام دانتوں کو اس نے اپنی شہرک پر تب ہی محسوس کر لیا تھا، مگر اس نے آپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیا۔ وہ جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی آواز اٹھاتا رہا تو تب بھی جانتا تھا کہ وہ آتش نمرود میں کود رہا ہے، لیکن وہ مانتا تھا کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کو بس یہی شیوا دیتا ہے، اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ وقت کے یزید کتنے ہی طاقتور ہوں، حسین رضی اللہ کی للکار ان کی تلواروں سے زیادہ زوراور رہتی ہیں۔ اس کی جیت تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن آپ نے کوفی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اپنی جیت کو امر آپ نے اس للکار سے کرنا ہے جس کا درد حسین رضی اللہ اپنے خون سے لکھ گئے ہیں۔ جو پیادے آج آپ کے سامنے ناخدا بنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کا قد نہیں اس کو شکست دینے کا۔ اس کا مقابلہ خدائی کے دعوے داروں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا ہتھیار آپ ہیں۔ خلق خدا، جہاں ابھی تک آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، ویسے ہی اب آپ کی آواز نہیں کمزور پڑنی چاہیے۔ گلی محلے چوک چوراہے میں آپ کی للکار گونجنی چاہیے۔ ہر دیوار، ہر مکان، ہر چوراہے پر آپ کی پکار نشر ہونی چاہیے۔ یہ ہم پر اس آدمی کا قرض ہے جس نے تخت و تاج ٹھکرائے ہمارا سودا نہیں کیا، جس نے خنجر سے تیر کھائے ہم پر آنچ نہیں آنے دی، جس نے خود کو تاراج کر دیا ہماری نسلوں کی آبادی کی خاطر، جو کشمیر سے لے کر فلسطین اور افغانستان تک کے مظلوموں کی آواز بنا، جو ہر اس مسلمان کی آواز بنا کہ جس کے لیے اس کے امن و آشتی کے مذہب کو تہمت بنا دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں، ہم اس کی جنگ میں اللہ کے بھروسے اترے تھے، اپنے ایمان کے سہارے ڈٹے رہے ہیں، اور اب اپنے آبا کی میراث کو اپنے سینوں میں سمو کر اسے لڑیں گے۔ ہم نہیں جھکیں گے، مر جائیں گے، یزید کی بیعت نہ کریں گے۔ یہ میں نے ایڈ کیا اینڈ میں۔ یہ آپ سب کا موٹو ہونا چاہیے، غلامی نہ منظور۔